تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میرے پاس اگر اسلام, میرے پاس یہ ہوتا کہ یار اسلام میں تو اس کا کوئی حل ہے نہیں آج کے معاشرے میں, تو ہم لبرلزم کی طرف چلتے ہیں, گورے کی طرف چلتے ہیں, تو اتنی لڑکیاں زیادہ, لڑکے مارکیٹ سے شارٹ, تو شادی کا سسٹم ہی ختم کر دو یار, کیا ضرورت ہے بہو داماد. لیکن میں یہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیا جائے, تو بات اصل میں اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا نا, مسئلہ سارا یہ, اسلام اس کی بھی اجازت دے نہیں رہا. کہہ رہے ایسی کی تیسی کر دوں گا اگر تم نے کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا. دو آیتیں تو بہت ہی واضح ہیں قرآن میں. قرآن نے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. دوسری بات آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو, مذہب کو, دین کہتے ہیں طریقہ حیات, کوئی بھی لائف اسٹائل, لائف سسٹم اسلام کے علاوہ کہیں اور سے لے گا, چاہے وہ مذہب ہو کوئی اور, چاہے وہ کلچر ہو, کہیں بھی جانے کی کوشش کرے گا, لن يقبل منہ, ہرگز قبول نہیں کروں گا, اٹھا کے دیوار پہ پھینک دوں گا میں. تو اب میرے پاس میرے بھائی اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو تو اللہ کی دھمکیاں ہیں نا, اللہ نے 2 دھمکیاں دے دی, میں نہیں مانوں گا کچھ بھی, کتنے ہی اس پہ آپ کے پاس دلائل کے انبار ہو. آپ کیا ایکچولی اللہ تعالیٰ, اصل میں ہم جس صدی میں تھے اس میں ہم گوروں کو دیکھ رہے تھے, انہوں نے اتنی ترقی اسی زنا شراب میں کی ہے, اور ہم ابھی لوگوں کو سٹوں سے بھی بچا رہے ہیں, سگریٹ کے خلاف تقریریں کرتے پھر رہے ہیں. اے اللہ یہ آج انہوں نے کیا, آپ کچھ بتا رہے تھے نا, وہ سٹے کے علاوہ کچھ چیزیں آ گئی ہیں امریکہ میں, وہ کیا چیز تھی, چلیں ہاتھ کے ہاتھ وہ بھی حل ہو جائے گا. ویٹ, امریکہ میں ویٹ بہت لی جا رہی ہے. ابھی پتہ نہیں چرس کا مہذب نام ہے یا ہیروئن کو پیار سے ویٹ کہتے ہیں, لیکن کوئی نشے کی چیز ہے. جو ڈیٹیل یہ یو ایس اے سے آئے, جو ڈیٹیل انہوں نے مجھے بتائی, میں نے کہا تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں اسے پی کے نشہ تھوڑی آتا ہے, شراب پی کے تو ٹن ہو جاتا ہے نا دماغ, اسے پی کے تو دماغ ٹن نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیں کہ انگلش میں چرس, صحیح ہے, سادہ زبان میں یہ کہوں. تو میں نے کہا میرے بھائی چرس بھی حرام ہے, ہیروئن بھی حرام ہے. ہیروئن پی کے بھی کوئی دماغ آؤٹ, چرس پی کے بھی نہیں ہوتا, بلکہ دماغ سیٹ ہوتا ہے چرس پی کے. دماغ خراب ہوتا ہے جب چرس نہ ملے. تو اس اصول کے مطابق تو چرس پینا پھر واجب ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ چرس پینے سے دماغ سیٹ ہوتا ہے چرسیوں کا, ایسا ہی ہے نا. تو چرس پینا کیا ہو گئی پھر. اب کوئی چرسی میرے پاس آئے اور کہے کہ جی میں ویٹ پیتا ہوں, پینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, یا میں جناب چرس پیتا ہوں, میں کہوں کہ حرام ہے, وہ کہ حرام کیوں ہے, میرا تو دماغ اس سے سیٹ ہوتا ہے. تو میں جواب میں یہ کہوں گا چرسیوں کا سیٹ ہوتا ہے, نارمل آدمی کا سیٹ نہیں ہوتا. یہی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے ایسی چیز پینا شروع کر دی ہے, تمہیں نہیں ملے گی تو تمہارے دماغ کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی. یہ بھی تو نشہ ہے نا. دیکھو جیسے شراب پینے سے کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, تو ایسے ہی چرس نہ پینے سے چرسیوں کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ چیز بالآخر کھوپڑی کو آؤٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو پینے والے کی کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, جو نہیں پیتا اس کی کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. اس کا مطلب پینا حرام ہے تاکہ آپ کی کھوپڑی سیٹنگ پہ رہے. روٹی آپ کھاتے ہو, نہیں ملے, کھوپڑی آؤٹ نہیں ہوتی. ٹینشن ہونا الگ چیز ہے, دماغ کا خراب ہونا الگ چیز. بہکی بہکی باتیں تھوڑی کرے گا بھوک میں کوئی, ورنہ تو رمضان میں سارے افطاری کے وقت میں بہک گئے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, رمضان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور سب الٹی الٹی باتیں, شوہر بیوی سے کہہ رہا ہوتا آئی لو یو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے. افطاری کے وقت میں بیوی شوہر سے کہہ رہی آپ بھی بہت اچھے ہیں. جیسے ہی پکوڑا پیٹ میں جاتا خیال ہوتا ہے یار ہم کس قسم کی باتیں کر رہے تھے افطاری میں بیٹھ. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سحری کے وقت میاں بیوی کی جو کنورزیشن ہوتی ہے, وہی گالیاں, وہی ایک دوسرے کو تانے, وہی الحمدللہ افطاری میں اور زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے افطاری میں دماغ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے, کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھٹے ہوتے ہیں افطاری میں, ہم نے خود دیکھے ہیں, گلاس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اور تو اس کا مطلب بالکل نارمل لائف گزر رہی ہے ان کی. چرسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے بھائی. تو ہر حرام چیز پہ آپ کوئی بھی ایک خوبصورت لیبل لگا لو اور اس کو کیا کر دو. خدا کے بندو اپنی لائف کو دیکھو, سیدھا سیدھا کھانا جو پیغمبروں کی زندگی میں
میں نے یہ جب مجھے USA سے آنے کہ وہ ٹینشن ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ پیتے ہیں, میں نے کہا یار ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں. میں اب اندرون سندھ میرا سفر تھا نا 2 دن میں, کل پرسوں میں گیا ہوں, تو ایک بیان تھا میرا وہاں, بہت لمبی ڈرائیو ہوئی ہے کچے میں, رات 2:30 بجے پہنچے, پھر نیند ہی نہیں آئی, پھر ہمیں جو کمرہ ملا سونے کے لیے اس میں AC جو تھا نا ہر تھوڑی دیر کے بعد بولنا شروع کر دیتا تھا وہ, اور لوڈ شیڈنگ بہت تھی تو پنکھا ایک دم تیز ہو جاتا پھر بند ہو جاتا, پوری رات نہیں سو سکے, فجر کے بعد کوشش کی پھر نہیں, پھر 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہوا, پھر کوئی اتنی لمبی ڈرائیو میں پہنچا تو میرا سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ. اب میں جا رہا ہوں یہ چرس تھوڑی سی مل جائے بیگم, یہ پاگلوں والی حرکت ہو جائے گی نا. یا میں کہوں بیگم سگریٹ پلا دو تھوڑی سی, یا سٹا لگانا ہے, میں نے چرس پینی ہے, یا شراب کے دو, کیونکہ میں غصہ بھی آتا ہے جب انسان کی نیند نہیں ہوتی. اس کا حل یہی تھا, میں نے کہا بھائی میں کمرہ بند کر کے سو رہا ہوں, کسی کی آواز مجھے کمرے میں نہیں آنی چاہیے. اگر گھر میں ایسا روم نہیں ہے, باہر نکل جائے آدمی, کہیں آفس میں سو جائے, کہیں بھی, طبیعت سے سوئیں, اللہ کا شکر ہے, اس کے بعد اٹھیں تو فٹ فاٹ. تو اللہ نے ٹینشن کا یا دماغ کو سکون دینے کا حل سگریٹ میں اور سٹوں میں نہیں رکھا, وہ کس میں رکھا ہے, وہ نیند میں رکھا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, قرآن کے الفاظ ہیں, ہم نے تمہاری نیند کو سب کہتے ہیں کاٹنا, تمہارا دنیا سے کنیکشن کیا ہو جاتا ہے, کٹ جاتا ہے. یہ تو الگ ٹاپک شروع ہو جاتا ہے پھر نیند پر, جو میں اصل بات کے لے کے چلا تھا, جلدی سے وہ کمپلیٹ کروں. تو میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسلام نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو تم نے فالو کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے. برباد نہیں ہوا, کیا خیال ہے, انگریز تو برباد نہیں ہوا تو اسلام کو فالو نہیں کرتا. ان کے یہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم ہے, ان کے یہاں ساس بہو کے جھگڑے ہی نہیں ہیں, ٹینشنیں ہی نہیں رہی ان کے یہاں, نہ جھگڑے ہی ختم ہو گئے نا, تو بڑی لائف آرام سے گزر رہی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ پوری آیت ذرا غور سے سنو, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میں نے دنیا کی بات نہیں کی ہے, میں نے بتایا کہ وہ آخرت میں کیا ہوگا, خسارے والوں میں سے. ہوتا دنیا میں بھی خسارے, لیکن بعض دفعہ وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس آیت میں جو انتہائی اہم آیت تھی, اس میں دنیا کے خسارے کا تذکرہ نہیں کیا. کیا مطلب, دیکھو دوبارہ آیت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا قرآن نے جان کر, دین کا مطلب کوئی بھی طریقہ حیات, سسٹم, لائف گزارنے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. بعض لوگوں کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہوتا لائف گزارنے کا, تو وہ بھی ایک سسٹم ہی ہے. سمجھتے ہو کہ میں نے ویسی زندگی گزارنی, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو یہ بھی ایک فرقہ ہی ہے. نہیں یہی بات ہے, دنیا میں کوئی پاگل ایسا نہیں جس کا کوئی فرقہ نہ ہو, یہ بھی ایک فرقہ. فرقے کا مطلب کیا ہے, بہت سارے کانسیپٹ ہیں نا, تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, ڈرامے بازی ہے. سب کا فرقہ ہوتا ہے, یہ دیکھا جائے گا یہ صحیح فرقہ ہے یا غلط فرقہ ہے. آپ کیا میرا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. نظریہ ہے آپ کا, یہی ایک نظریہ ہے. فری تھنکر ہونا بھی ایک نظریہ ہے, ایک کانسیپٹ ہے. اور کانسیپٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, جس پر صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے. کانسیپٹ کسے کہتے ہیں, نظریہ کسے کہتے ہیں, جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو نیوز یا خبر کسے کہتے ہیں, پتہ ہے آپ کو خبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہت سارے سینٹنس ہوتے ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر ہے یا یہ انشاء ہے. ہم جب عربی گرامر شروع کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلی جو بات آتی ہے کہ جب بھی ہم کلام کرتے ہیں نا, تو ہمارے کلام کی, ہماری بات چیت کی, there are 2 types of کلام. ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ جس کو خبر کہا جاتا ہے, خبر, انگلش میں نیوز کہتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو خبر نہیں ہے, جس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. کوئی چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں اس میں. مثال کے طور پر میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں پانی لے آؤ, یہ خبر نہیں ہے, یہ ایک انشاء ہے. میں اپنی طلب کو کیا کر رہا ہوں, ظاہر کر رہا ہوں. نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے, دولہے سے پوچھا قبول ہے, اس نے کہا قبول ہے. یہ خبر نہیں دے رہا, یہ نکاح کو ایجاد کر رہا ہے. جب قبول ہے بولتا ہے تو نکاح عدم سے وجود میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ خبر نہیں ہے. تبھی دولہا جب کہتا ہے نا, پہلے میں خبر کی ڈیفینیشن بتا دوں. خبر کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ نے ایسا جملہ کہا جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ سچ بول رہا ہے, یا یہ کہا جا سکے یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو ایسے سینٹنس کو کیا کہتے ہیں, خبر.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا آج میں بھوکا ہوں، ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سچ بول رہا ہے. یہ سینٹینس کیا ہے؟ خبر ہے، کیونکہ اسے سچ، خبر سچی بھی ہوتی ہے کبھی جھوٹی بھی ہوتی ہے. اس کو سچ اور جھوٹ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. دولہا نے کہا، میں نے کہا جی آپ کے نکاح میں ہم نے فلاں خاتون کو اتنے مہر میں دیا، آپ کو قبول ہے؟ اس نے کہا قبول ہے. میں نے کہا جھوٹ بول رہے سالہ. یہ کہہ سکتا ہوں میں ایسے موقع پہ؟ سالے کو تو ویسے بھی نہیں کہہ سکتے اگر وہ خبر بھی کہہ رہا ہوں، دے رہا ہوں. وہ کہے گا میں کوئی خبر تھوڑی دے رہا ہوں، آپ نے کہا قبول ہے، میں نے اپنے ایک دل کے اظہار کر دیا کہ ہاں جی مجھے یہ رشتہ قبول ہے. تو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جائے. میں کہتا ہوں جاؤ پانی لے کر آؤ، آپ کہتے ہیں مفتی صاحب صحیح بات نہیں کر رہے. میں بات کر ہی نہیں رہا، میں تو آرڈر دے رہا ہوں. بات، خبر، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا سینٹینس آپ استعمال کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے. تو ایسی خبر کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ نیوز. قرآن کی خبریں ہیں، ہم کہتے ہیں سچی ہیں، کافر کہتے ہیں جھوٹی ہیں، لیکن ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ قرآن نے خبر دی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ کیونکہ سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. باقی الگ بات ہے کہ کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ہم تو کہیں گے کہ جھوٹی نہیں ہے، یہ سچی خبریں. تو اسی طرح یاد رکھو کانسیپٹ یا عقیدہ یا نظریہ، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے. کوئی فری تھنکر ہے کہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، نہ میں اسلام کو صحیح کہتا ہوں نہ میں اسلام کو غلط کہتا ہوں، نہ میں عیسائیت کو صحیح کہتا ہوں نہ میں عیسائیت کو غلط کہتا ہوں، نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا ہے نہ میں اس کا قائل ہوں کہ خدا نہیں ہے. میں تمام تھنکنگ سے فری ہو کے زندگی گزار رہا ہوں، لہذا میرا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہم کہیں گے تیرا یہی کانسیپٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ فری تھنکر ہو کے زندگی گزارتے ہو نا، تو اس پر قرآن کہتا ہے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، آپ کو خدا پر ایمان لانا پڑے گا. تو اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے غلط نظریہ رکھا. تو اس کو قرآن غلط سے تعبیر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرقہ آپ بنا رہے ہو، یوں کہو کہ یہ جو موجودہ فرقوں میں سے نہیں ہے، میں ایک نیا فرقہ مارکیٹ میں لانچ کر رہا ہوں. آپ یوں کہو کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. یہ نہیں کہو میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی دو کانسیپٹ ہوں گے تو تیسرا کانسیپٹ تیسرا فرقہ ہی کہلائے گا. آپ کہہ سکتے ہو صحابہ کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں اسلام کے اندر کوئی دوسرا کانسیپٹ تھا نہیں، ایک ہی کانسیپٹ تھا. جب دوسرا آ گیا تو پھر یا تو دوسرا صحیح ہے یا پہلا صحیح ہے. تو پہلے کو بھی فرقہ کہا جائے گا، دوسرے کو بھی. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی. تو وہ جنتی کو بھی نبی نے فرقے سے ہی تعبیر کیا ہے. 73 فرقے ہوں گے، ان میں 72 جہنمی. تو جو ایک بچے گا وہ ان 73 میں آ گیا نا. تو ان 73 کو نبی نے کیا کہا ہے؟ فرقہ کہا ہے. تو اب کوئی کہتا ہے میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ان 73 فرقوں میں تم تو آ ہی نہ رہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ آج کل نئے نئے فرقے بن رہے ہیں. جماعت المسلمین آئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب فرقہ واریت غلط، ہمارا کوئی فرقہ نہیں. میں نے کہا یہی ان کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے، یہی ان کے غلط ہونے کی علامت ہے کہ اسلام میں تو 73 فرقے ہوں گے، تمہارا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ہمیں آپشن اگر دیا ہوتا نا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کیا کہا کہ بھائی مجھے بھی کہا، آپ کو بھی کہا کہ یار چلو سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جب ہمارے ہاں اتنی زیادہ لیڈیز کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں، تو ٹھکانے لگانے کی فکر ہی چھوڑ دو، بلکہ ان کو بتاؤ اصل مسئلہ ہمارا ایجوکیشن ہے. جیسے کہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، لبرل کبھی آپ میڈیکل کالج میں شادی کے فضائل نہیں سنیں گے. میڈیکل کالج میں آپ ایڈمیشن لیں گے تو وہاں آپ کو فضائل ہوں گے، بھئی جراثیم آج کل بہت پھیل رہے ہیں، ڈینگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. اسکولوں میں اسپرے کے فضائل سنائے جا رہے ہیں نا، کہ کیونکہ صحت تو معاشرے میں، سوسائٹی میں صحت تو سب کو چاہیے. آپ اگر کسی بزنس یونیورسٹی میں بزنس پڑھنے کے لیے چلے جائیں، آئی بی اے وغیرہ یونیورسٹی میں، تو آپ کو بزنس پڑھایا جا رہا ہوگا، بھائی دیکھو ایسے مارکیٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے پیسے کمائے جائے. تمہیں شادی وادی کا ٹاپک آئے گا ان میں ٹاپک. آپ یو ایس اے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے چلیں، شادی وادی کا ہاں ان کی ایک اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں یعنی سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک چھوٹا سا حاشیے میں کہیں چیپٹر ہوگا کہ ونس اپون اے ٹائم لوگوں میں یہ تھا کہ میاں بیوی بن کے رہا کرتے تھے، تو اس کا معاشرے میں یہ فائدہ تھا. ایک بہت کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. ہو سکتا ہے جو ٹیچر یہ پڑھا رہا ہو وہ خود ان میرڈ ہو 70 سال کی عمر میں بھی.
تو یہ ٹاپک مذہب کا ہے, یہ ٹاپک آپ کے یونیورسٹیوں کو پروفیسروں کا نہیں ہے, تو یہ مذہب کا ٹاپک ہے, اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے. اب سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو میرے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی.